السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو خوش آمدید. اور پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اسٹوڈیوز میں. ویلکم سر. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس نادیہ شیخ. آپ کے بھی آمد کا شکریہ. خواتین و حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن میڈیکل ڈائریکٹر ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ سے. اور ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان 71 جیل روڈ لاہور پہ اپنا کلینک کرتے ہیں، پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں، ڈائبیٹکس کی خدمت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ برانچز جو ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے کراچی میں بھی ہے اور اسلام آباد میں بھی. آج کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے ہم سوال کریں گے اس تسلسل میں جو ہم نے پچھلا پروگرام کیا تھا. اس میں آپ نے بہت عمدہ باتیں بتائی تھیں، جس میں ایک یہ تھا کہ کیا قدرتی طور پہ ذیابیطس کا علاج کیا جا سکتا ہے. آج ہم چاہیں گے کہ جو عام فہم سوالات ہیں مگر ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، انہی کو ذرا کنٹینیو کریں. مس نادیہ شیخ میں آپ سے تو میرا سوال وہ رہ گیا تھا جو لاسٹ ٹائم. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا ذیابیطس کا مرض ٹھیک ہو سکتا ہے مکمل طور پہ؟ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں ڈائبٹیز کی تو اس سے مراد ہم ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہی لیتے ہیں. ٹائپ 1 کیونکہ بہت کم ہے اس لیے ٹائپ 1 کے پہلے ہم لیکن شروع ٹائپ 1 سے کرتے ہیں. ٹائپ 1 تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کے آپ کے اندر انسولین نہیں بنتی، تو ایک قسم کی آپ کو انسولین ریپلیسمنٹ تھراپی دینی پڑتی ہے. تو یہ تو آپ ایک دفعہ ہوگی تو اس کا فوری علاج، میں لفظ فوری استعمال کرتا ہوں، اس میں کسی قسم کی غفلت نہ کی جائے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو فوری طور پہ علاج شروع کیا جائے جو انسولین سے عام طور پہ ہوتا ہے. جو دوسری بات ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو زیادہ کامن ہے. اچھا، کچھ عرصہ پہلے جب شروع میں ہم پریکٹس شروع کرتے تھے اور ساتھ ہم اپنے اسٹوڈنٹ لائف کے اندر، اور جب ہم انٹرنشپ کرتے تھے اپنے میڈیکل کالجز کے ساتھ یا ٹیچنگ ہاسپٹلس کے ساتھ، تو یہ ایک بات بتائی جاتی تھی کہ جی ڈائبٹیز ایک دفعہ ہو گئی ہے تو وہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. اب جو جدید سائنس ہے اس نے یہ ایک ہمیں نوید سنائی ہے کہ ڈائبٹیز ختم بھی ہو سکتی ہے ٹائپ 2، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ چیزیں ہیں، وہ میں تھوڑی سی اس میں وضاحت کے ساتھ بدلوں گا. لیکن بہت سارے ہمارے جو پیشنٹ ہیں وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ میری شوگر ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے. تو یہ سوال کرتے ہیں، ہم سے بھی کرتے ہیں، آپ نے بھی کیا، کلینک میں بھی کرتے ہیں، کیا ڈائبٹیز ختم ہو سکتی ہے. تو سب سے زیادہ جو بات یہ ہے کہ جو لوگ نیولی ڈائگنوز ڈائبیٹکس ہیں، جن کو تازہ شوگر ہوئی ہے، نئی شوگر ہوئی ہے، اور ان کا اگر وزن زیادہ ہے، تو جو امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن اور یورپین ایسوسی ایشن اسٹڈی آف ڈائبٹیز EASD جس کو ہم کہتے ہیں، اور ADA امریکن ڈائبیٹک ایسوسی ایشن کو کہتے ہیں، ان کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے پچھلے سال یہ ریکمینڈ کیا کہ وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوئی ہے اور بالکل نئی، اتنی زیادہ پرانی نہیں ہے، چند سال ہی گزرے ہیں، تو اگر وہ اپنا وزن کافی کم کر لیں، تو یعنی انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا 15 سے 16 کلو وزن اگر آپ کم کر لیں تو ڈائبٹیز ریورسل پاسبل ہے. تو اس پہ ایک کام پروفیسر ٹیلر نے کیا، ابھی ان کا ریسنٹ آرٹیکل بھی پبلش ہوا، اس سے ہم کس دن بات کریں گے. UK سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے اپنے پیشنٹس کو ویری لو کیلورک ڈائٹ کے ساتھ انہوں نے یعنی تقریباً 600 کیلوریز پر ڈے کے حساب سے انہوں نے ڈائٹ دی، تو ان لوگوں کی جو ڈائبٹیز ہے وہ ریورسل پاسبل ہوا. تو ان کا ایک ہائپوتھسس ہے جس کو ہم ٹوین ہائپوتھسس کہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا بالکل لیٹسٹ آئیڈیا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یعنی نظریہ. وہ کہتے ہیں جی کہ ڈائبٹیز ہوتی یہ ہے کہ جگر کے اندر چربی ہوتی ہے، پہلے اکٹھی ہوتی ہے، ڈپازٹ ہوتی ہے، وہ سپل اوور کرتی ہے. وہ جو سپل اوور کرتی ہے وہ پینکریاس پہ بھی وہی فیٹ آتی ہے. جو وہ پینکریاس پہ آتی ہے تو بیٹا سیل فنکشن کو وہ ہیمپر کرتی ہے، وہ اس پہ اس کو رکاوٹ ڈالتی ہے ان کے کام کرنے. تو پہلے ایک جگر پہ چربی آتی، پھر اگر آپ اس چربی کو کم کر دیں، ختم کر دیں اپنے انٹیک کے اندر، تو یہ آپ کی چربی اس لیور سے بھی ختم ہوگی، آپ کے پینکریاٹک سیل سے بھی ہوں گے، اور بیٹا سیل کے ریسٹوریشن پاسبل ہے، جس کو ہم ریجوینیشن بھی کہہ سکتے ہیں.
کیونکہ 50% فنکشنل تو ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز جن لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہ ایک تھیوری ہے جس پہ انہوں نے کام کیا اور اس پہ ان کا ڈیٹا, اس پہ لاٹ آف کرٹیسزم بھی ہے, لاٹ آف فیور بھی ان کو ملی ہے. تو لیکن یہ دنیا کے اندر ایک نئے تصورات جنم کیونکہ لیتے رہتے ہیں اور بہت سارا کام ہوتا جا رہا ہے. تو یہ میں اپنے ناظرین کے لیے یہ بھی میں نے چاہتا یہ ہم شیئر کریں. دوسری جو بات اس میں ہے کہ ایک رول ہم سمجھتے ہیں سرجری کا رول ہے, جس کو ہم بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں, یعنی ایسی سرجری جس کو ہم میٹابولک سرجری بھی کہا جاتا ہے. یہ اب ریکمینڈڈ ہے اور امریکہ کے اندر, پاکستان کے اندر بھی یہ سرجری ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس کو کرتے بھی ہیں. لیکن اس میں اپنی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے, پیشنٹ سلیکشن ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کو سرجری چاہیے. نارملی یہ کہتے ہیں وہ لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوئے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا, ان کو کوئی کمپلیکیشن بھی نہیں ہو اور وہ اوور ویٹ ہیں, جن کا BMI 35 سے زیادہ ہے, 35 سے زیادہ ہے. تو BMI کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ موٹاپے کا ایک انڈیکس ہے, تو ان لوگوں اگر وہ سرجری کرواتے ہیں تو ان کی ڈائبٹیز ریورسل ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کا وزن کم ہوگا 6-7 مہینے میں پھر جا کے ڈائبٹیز ریورسل ہوگی. حالانکہ ایسی بات نہیں, ڈائبٹیز آپریشن کے فوراً بعد ہی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اس کی مختلف وجوہات ہیں کیونکہ اس میں تھیوریز ہیں, اس میں بھی تھیوریز ہیں کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ ڈائبٹیز کو آج کل لوگ گٹ ڈیزیز کہتے ہیں کہ یہ ہوتی ہے یہ اسی وجہ سے کہ ہم لوگوں کے جو نظام ہضم ہے اس کے اندر انٹسٹائن کی پرابلم ہے. اسی کے انٹسٹائن میں ایسے ہارمون بنتے ہیں جو پرو ڈائبیٹک بھی ہیں اور دوسرے جو ڈائبٹیز کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. تو وہ جو پرو ڈائبیٹک ہیں ان کو وہ نکال دیا جاتا ہے اس سرجری کے اندر, اتنے سیکشن کو انٹسٹائن کے, تو باقی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں جو موسٹ کامن پروسیجر ہے وہ اسٹیپلنگ جس کو ہم کہتے ہیں, گیسٹرک اسٹیپلنگ کرتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ جو میدا ہوتا ہے اس کو اسٹیپل کر کے یعنی کہ بالکل چھوٹا کر, جیسے آپ کاغذ کو اسٹیپل کرتے ہیں جوڑ دیتے ہیں تو بالکل ایک ٹیوب کی شکل میں دے دیا, بالکل چھوٹا اس کو کر دیا جاتا ہے, جس سے آپ کے بھوک کا ایلیمنٹ بھی کم ہوتا ہے, ڈائبٹیز بھی اس سے ریورس ہو جاتی ہے, وزن بھی کافی حد تک کم ہوتا ہے. اس سے جو آپ کی باڈی کو جو ریکوائر ہوتا ہے جتنا کیلوریز ہے وہ سارا دیکھیں آپ کا وزن دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارا ایک بینک بیلنس ہو. اگر ہم مثال کے طور پہ اس میں بیلنس میں سے پیسے نکالتے ہیں یا اس میں ڈالیں کوئی نہیں تو وہ پھر ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح جو باڈی میں جب ہم خوراک کم لیتے ہیں تو ہمارے جو ایکسیس خوراک ہوتی ہے ہماری ضرورت سے وہ فیٹ کی شکل میں فیٹ کی شکل میں کنورٹ ہو جاتی ہے, تو وہ موٹاپے کا باعث بنتی ہے. تو جو موٹا ہے اس کا مطلب اس کی جو غذا میں ایسی چیزیں ہیں جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہیں. جب ہم اس کو کیلریز انٹیک کو کم کریں گے تو آبویسلی ہم اپنے باڈی کی کیلریز کو یوز کریں گے, تو فیٹ ہماری برن ہوگی تو ہمارا وزن جو وہ کم ہوگا. تو ایک یہ اس کے بارے میں جو تھیوری ہے کہ جو آپ اس کو وزن کو اس سے کم کر لیں اور بیریاٹرک سرجری سے ریورسل پاسبل. لیکن اس کا فائدہ ان لوگوں کو زیادہ جن کو نیولی ڈائگنوز ہے. لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ کیونکہ یہ سرجری مہنگی ہے اس کے لیے سرجن کا بہت اچھا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اور اس کے بعد پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اور دوسرے مسائل بھی ہیں. کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتی, کچھ پرابلمز ہیں. تو اس سے لیکن اگر کوئی اچھی جگہ سے کرا سکتے ہیں تو اچھا سرجن ہے پاکستان سے باہر یا پاکستان کے اندر تو وہ یہ اگر کوئی لینا چاہے تو یہ رسک تو نہیں میں کہوں گا, یہ اپرچونٹی سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے, یعنی جس کا وزن بھی زیادہ ہو, شوگر بھی زیادہ پرانی نہ ہو, تو پھر اس کو یہ ریورسل پاسبل ہے. تو یہ ہم ایک لیکن بیسیکلی ہم اس نیوٹریشن کو ہم نے بالکل انویلڈ کر دیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی, ایک ہوگی تو یہ آپ کی قسمت میں ہے, تو اس کو ہم ریورس کیا جا سکتا. اب یہ دنیا کے اندر یہ پاسبل ہے کہ اس کو ریورسل یا ریمیشن آف پاسبل ہے اس کے ڈائبٹیز کا. ڈاکٹر امتیاز, ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ اگر ہم اپنا وزن کم کریں, خوراک کو کنٹرول کریں, ایکٹیو رہیں تو جو ہے یہ ڈائبٹیز کو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں, ریورس کر سکتے ہیں, جان چھڑا سکتے ہیں. دوسرا آپ نے سرجیکل طریقہ بتا دیا, یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحب, جب کوئی نیگیٹو سوچتا ہے, جب کسی کے اوپر کوئی غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں, کوئی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے, کوئی لاس ہو جاتا ہے, ریپیریبل لاس ہو جاتا ہے اور سٹریس آ جاتا ہے, ذہنی دباؤ آ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی شوگر ہو جاتی ہے.
یہ ایک بڑا پاپولر بلیف رہا ہے صدیوں سے. ٹامس ویلس نے سب سے پہلے یہ تھیوری پیش کی کہ کہ جو سٹریس ہے، یہ ڈپریشن ہے یا کوئی بھی کسی قسم کا جو سٹریس ہے وہ آپ کو ڈائبٹیز کوز کر سکتا ہے. لیکن بعد میں یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی کہ سٹریس سے شوگر ہو گئی. لیکن اس میں یہ ہوتا بعض اوقات، لیکن یہ ہم نے یہ دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ فزیکل سٹریس، فار ایگزامپل ایک بندے کو انفیکشن ہو گئی ہے یا وہ اسٹیرائڈ تھراپی پہ چلا گیا یا خدا نہ خاصہ کوئی سرجیکل ٹراما اس کو پہنچا ہے یا کسی قسم کا، میں سائیکولوجیکل ٹراما کی بات نہیں کر رہا، فزیکل ٹراما، تو اس کی بعض اوقات جب باڈی پہ جیسے پریگنینسی ایک اٹ سیلف سٹریس ہے، تو جو چھپی ہوئی جو ڈائبٹیز ہے وہ آپ کی ظاہر ہو سکتی ہے. تو لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب آپ ڈائبٹیز مینجمنٹ کی بات کرتے تو ساری گائیڈ لائن ایک بات بتاتی ہیں. گائیڈ لائن یہ کہتی ہیں کہ پیشنٹ کا سٹریس مینجمنٹ بھی کی جائے. ڈائبٹیز کے ساتھ خالی آپ یہ نہ کریں کہ اس کو ڈائٹ کا دے دیا، ایکسرسائز بھی کہہ دی، آپ نے دوائیاں بھی اچھی اچھی لکھ کے دے دیں، لیکن اگر اس کا سٹریس مینج نہیں ہے، سٹریس کو مینج نہیں کیا گیا تو اس کا ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہو ہی نہیں سکتا. اس کی بھی اسیسمنٹ ضروری ہوتی ہے. سوری. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان سٹریس میں جاتا ہے تو اس کے اندر ایسے ہارمونز بنتے ہیں جو ایڈرینلینز، نان ایڈرینلینز بنتی ہیں، جس سے دو فائدے ہیں. باڈی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حص دی ہے جس کو فائٹ اینڈ فلائٹ کہتے ہیں. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کوئی خوف آتا ہے، کوئی کسی قسم کا خوف آ گیا جس کو، جیسے انسان پہلے اگر جنگلوں میں رہتا تھا، کوئی دشمن آ گیا ہے، کوئی درندہ آ گیا ہے، تو اس کو یا تو اس کا مقابلہ کرتا تھا یا وہ بھاگ جاتا تھا. تو جو وہ خوف ہے، جو بھی سٹریس اس کو اس وقت ہوتا تھا، اس کے اندر وہ ہارمونز بنتے ہیں، ابھی بھی بنتے ہیں. تو اس میں مثلا جو ایڈرینالین یا نان ایڈرینالین ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے، آپ کے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو آپ کی جو پیپلز ہیں وہ پھیل جاتی ہیں اور آپ کے جو گلوکوز کے سٹورز ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کا باڈی کا گلوکوز لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو کہاں جاتا ہے؟ مسل میں جاتا ہے، کیونکہ باڈی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو اس وقت انرجی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس بندے کو انرجی کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اس فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے. اور سٹریس سے ویٹ بھی تو گین ہوتا ہے. جی ہاں جی. اس میں پھر اسی طرف بھی میں آ رہا ہوں کہ اس میں جب یہ آپ کی سینس ہے، لیکن آج کل وہ درندے تو نہیں ہیں، آج کل وہ ایسا بھی نہیں کہ آپ کو خوف ہے کوئی آپ کو، اس کو کہ پچھلے جب صدیوں پہلے جو ہوتے تھے وہ انسان کی جان کے لالے پڑ جاتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی جاب میں ہے، کسی ریلیشن شپ میں ہے، کوئی اس کا مالی نقصان ہو گیا، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تھا نا ڈر کے میں کھایا جاؤں گا، تو وہ تحفظ کا احساس اس سے جدا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ سٹریس کی جو اس کی کاز ہے وہ بدل گئی ہے. یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ کسی کو لاس ہو گیا ہے، کوئی ریلیشن شپ بریک ہوا ہے، کوئی بروکن ریلیشن شپ ہے، اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس کی جاب کا کوئی ایشو ہو گیا، کسی کے ساتھ اس کا کانفلکٹ چل رہا ہے، تو کنٹینیوسلی سٹریس میں تو وہ کنٹینیوسلی وہ ہارمونز جو اس کو فائٹ اینڈ فلائٹ کے لیے دیے گئے تھے وہ بنتے رہتے ہیں. کورٹیسول زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایپینیفرین جو نان ایڈرینلین بنتی ہے، تو وہ باڈی اس کو اسی طرح رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ درندے کے لیے یا کسی خوف کے لیے کر رہا ہوتا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کو دیکھا، آپ یہی دیکھیں تو اس کی وجہ سے اس کی جو اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ اگر اس کا ایڈرینلین، نور ایڈرینلین، کورٹیسول یہ والے جو ہیں یہ ہمیں متحرک کرتے ہیں لڑنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا ڈائبٹیز یا انسولین سے کیا اثر ہو گیا؟ اس سے یہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے کنٹینیوسلی ہمارا گلوکوز لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں یہ ڈائبٹیز کاز تو نہیں کرتے، یہ سٹریس وغیرہ ڈائبٹیز کو خراب کر سکتے ہیں. یعنی دے کین ورسن یور ڈائبٹیز، دے کین ورسن یور گلائسیمک کنٹرول، وہ اس کو ورس کر سکتے ہیں. یعنی جو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انسولین بھی دے رہے ہیں، دوائیاں بھی دے رہے ہیں، کوئی اس کا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، مریض سٹریس میں جاتا ہے. تو کئی دفعہ میں ایسے مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی شوگر 100 ملی گرام ہے، اس کو بہت قسم کا سٹریس میں چلا گیا کسی وجہ سے، اس کا ڈائبٹیز شوگر ٹیسٹ کرے تو وہ بڑھ جائے گا. تو بغیر کچھ کھائے پیے تو وہ اس کا وہ
جو ہے وہ شوگر لیول انکریز کر سکتا ہے بیکاز آف دس میکانزم فائٹ اینڈ فلائٹ جو بھی ہم نے بات کی. تو اس سے جو جس کو آلریڈی ایگزسٹنگ شوگر ہے, جو پہلے پیشنٹ ہے, اس کا ڈائبٹیز کا کنٹرول ورس ہو سکتا ہے. تو اسٹریس مینجمنٹ ساتھ ساتھ ہوتی رہنی چاہیے. اچھا, ایک جو بڑی بات میں نے جو ہمارے لوگوں کے اندر ہے, شاید آپ بھی اور مس بھی آپ کے واسطہ پڑتا ہوگا, ہمارے ملک کے اندر ڈپریشن اتنا کامن نہیں ہے جتنا انگزائٹی کامن ہے. یعنی ہمارے لوگ انگزائٹی ان کے اندر زیادہ ہے, گھبراہٹ, بے چینی, بے صبری, اس طرح کی جو چیزیں ہیں, نیند نہ آنا, یہ چیزیں زیادہ ہے. ہم لوگ ڈپریس نہیں ہیں. پروبیبلی ہمارے لوگ یہاں پہ سن لائٹ بہت زیادہ ہے, اچھی ہے, ویسٹ کی طرح نہیں ہے, اندھیرا نہیں ہے اتنا جتنا ویسٹ میں ہے. اگر آپ وہاں سردیاں بہت لمبی ہیں, لوگوں کنفائن, وہاں ڈپریشن زیادہ ہے. تو ہم لوگوں کے اندر انگزائٹی بہت زیادہ ہے, بہت کامن ہے. اور کوئی بھی مریض مجھے میرے کنسلٹیشن روم میں آ کے مجھے یہ نہیں کہتا کہ مجھے بڑی انگزائٹی ہے یا مجھے بڑا ڈپریشن ہے یا مجھے بہت ٹینشن ہے یا کوئی چیز. وہ آ کے سمٹمز کی شکل میں آ کے پیش کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پٹھے کھچے ہوئے ہیں, میرے پٹھے کھچے, خاص طور پہ خواتین, میرے پٹھے کھچے ہوئے ہیں, سر پہ ایسے رکھتا ہے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, اور میرے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں, اور مجھے رات کو نیند نہیں آتی, اور صبح اٹھتے گھبراہٹ ہوتی ہے. تو بیسیکلی یہ ساری ہم لوگ اس کو ہم سب اس کو دوائیاں دے رہے ہوتے ہیں ایسی کہ شاید اس کو نیوروپیتھی ہو گئی ہے یا کچھ اور ہو گیا, مسل ریلیکسنٹ دے رہے ہوتے ہیں. بیسیکلی اس کو انگزائٹی ہو رہی ہوتی ہے جو اس فارم کے اندر پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ دوائی بھی ضروری ہے اور دوا بھی ضروری, لیکن باقی سائیکالوجسٹ سے بھی جو کاؤنسلنگ ہے وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے, تاکہ اس کی کاؤنسلنگ کے ساتھ اس کی جو انگزائٹی کی وجہ اس کو دیکھا جائے, کیا وجہ ہے, اس کو اس کا سلوشن دیا جائے. تو یہ میری پریکٹس میں آیا. شاید بہت سارے لوگ اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن میری اپنی پریکٹس میں مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ انگزائٹی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے. میں سر آپ سے ایگری کروں گا, بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے. اگر ڈاکٹر صاحب کسی اور پروگرام میں, آج آپ نے بہت وضاحت سے مزید باتیں, میرے خیال میں یہ آج کا پروگرام اور پچھلا پروگرام اگر کوئی دونوں پروگرام ملا کے دیکھ لے تو اتنی اچھی معلومات آپ نے فراہم کی ہیں کہ دوائی اس کے لیے یا تو کم سے کم ہو جائے گی یا بہت ہی مؤثر ہو جائے گی, کیونکہ جو لائف سٹائل چینجز ہیں اور اس کی نٹی گریٹی اور اس کے جو اندر مسائل ہیں وہ آپ نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں اور اپنے وسیع تجربے سے اور طویل تجربے سے بیان کیے. ڈاکٹر صاحب کسی اور پروگرام میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بیچ میں بہت ہی مختلف بات کی ہے اور وہ بات کی ہے سورج کے متعلق کہ یہاں پہ سن لائٹ بہت ہوتی ہے. یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سن لائٹ کا انسان کی صحت سے کیا تعلق ہے, اور ڈائبٹیز یا سٹریس اور ہمارے اندر جو ایک کلاک ہے, بایولوجیکل کلاک, اس کا بھی لائٹ سے کوئی تعلق ہے. اور جب آپ اکثر ٹریول کرتے ہیں, کانفرنسز پہ جاتے ہیں, امریکہ چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں 10-12 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, تو یہ جو ٹائم زون آپ کا چینج ہوتا ہے اور جو آپ کی نیند کا پیٹرن چینج ہوتا ہے, اس پہ بھی کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے یا کسی اور انسان کے؟ گلوبلائزیشن ہے یہ سر, ہم کسی اور دن بات کریں گے. بٹ ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار ویری یوزفل انفارمیشن. آپ کا بھی بہت شکریہ. خواتین حضرات اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, فیڈ بیک سے نوازتے رہیے گا. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے ڈاکٹر اجاز قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.